बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, जी हाँ, बहुत ही मुजर्रब नायाब दुआ फॉर हेल्थ, जी हाँ, ऐसी दुआ, ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से ला इलाज मरीज़ों ने भी शिफा पाई। जी हाँ, अगर हमारा एतिकाद कामिल हुआ और हमने इसको अच्छे तरीके से समझ कर किया तो इंशाअल्लाह हम ऐसे ऐसे मर्ज़ों से भी शिफा पा सकेंगे कि जिसको डॉक्टरों ने भी ला इलाज करार दिया होगा। अगर ये तमाम चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक दुआ फॉर हेल्थ की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस, न्यू वज़ाइफ आपके लिए लाता रहूं वो आपको बआसानी मिलते रहें। इसी तरह इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जिस तरह आज हमें सीखने को मिल रहा है, हमारी परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से दूर हो रही हैं। न जाने पूरी दुनिया में कितने हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान दोस्त परेशान होंगे। तो इसको लाजमी, जितने भी आप सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, जितने भी हैं, आप लाजमी लाजमी उन पर शेयर करें ताकि उन तक भी ये चीज़ें बआसानी पहुंच जाएं और हम भी सवाब के मुस्तहिक बने। तो आइए दोस्तों, बिला ताखीर अपने आज के वजीफे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये सूरतुल फातिहा का अमल है। जी हाँ, सूरतुल फातिहा को उम्मु शिफा भी कहा जाता है, यानी शिफा की माँ। इससे ला इलाज मरीजों को भी शिफा हासिल हुई। जो आज मैं आपको अमल बताऊंगा, तो पहले सुन लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी इस अमल को करने से पहले। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पास चीनी की प्लेट होनी चाहिए, जिसे हम चाइना प्लेट भी कहते हैं। अगर आपके घर में नहीं है, हर घर में होती है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको लाजमी परचेज कर लें। तो चाइना प्लेट ये बहुत ज़रूरी है, इसी पर ये लिखा जाएगा। उसके बाद आपके पास आब जमज़म और ज़ाफ़रान, ये दो चीज़ें होना ये भी ज़रूरी हैं। आब जमज़म भी हासिल करना आज के दौर में मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर दूसरा बंदा अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उम्रे वगैरह और हज वगैरह पर जाता रहता है। आप किसी से भी मंगवा सकते हैं और तकरीबन आपके पड़ोस में या आपके घर में भी पानी ऑलरेडी मौजूद होगा, क्योंकि हमारे अजीज़ व अकारिब जब जाते हैं तो हमें ला कर देते हैं, तो हम उसको सेव कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। तो आब जमज़म और ज़ाफ़रान, अगर आब जमज़म आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अर्के गुलाब ये हासिल कर लें मार्केट से। अर्के गुलाब भी ये काम दे सकता है। तो अगर आब जमज़म नहीं तो अर्के गुलाब को इस्तेमाल करें। और अर्के गुलाब हासिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी अर्के गुलाब भी आप अरेंज नहीं कर सकते तो फिर आप कुएं का पानी या नलके वगैरह के पानी के ज़रिए भी ये अमल कर सकते हैं। तो ज़ाफ़रान और आब जमज़म, और आब जमज़म नहीं है तो मैंने आपको बाकी जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको बता दी। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, अब हमने सूरतुल फातिहा को उस चाइना की प्लेट पर लिखना है। ज़ाफ़रान और आब जमज़म को मिलाकर, आब जमज़म नहीं तो अर्के गुलाब को मिला लें, अर्के गुलाब नहीं तो पानी वगैरह का इस्तेमाल कर लें। फिर हमने इनको मिलाने के बाद अब उस प्लेट पर, अब किसी भी, देखें पहले जो है वो कलमे वगैरह आती थी, उसके ज़रिए लिखा जाता था। तो कोई ऐसी चीज़ बना लें आप घर में कि जिसके ज़रिए आसानी से सूरतुल फातिहा लिखी जाए। तो ये लिखनी है, लिखने में भी बहुत सारी एहतियातें हैं। इसमें जो मीम है या तोएं है, जिसे अरबी में तौ कहा जाता है, तो इस तरह की जितनी भी, जिसके अंदर गोल दायरे आते हैं, जिस तरह मीम के अंदर गोल दायरा होता है, इस तरह हा है। तो जो जो भी इस सूरतुल फातिहा में हा आएगी, तौ आएगी या मीम आएगी, इनके दायरों को हमने थोड़ा खुला रखना है, बिल्कुल मिलाना नहीं है। ये बिल्कुल इजी है, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरह के जितने भी मिलते जुलते अल्फाज आएंगे जिनके अंदर गोल दायरा आता है, गोल हो या थोड़ा लंबा हो, बहरहाल दायरा आता हो, उसको हमने खुला रखना है।
یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کامنٹ کے اندر آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ 41 پلیٹیں دیکھیں، اب یہ میں نے میرے خیال میں شروع میں نہیں بتایا، تو یہ 41 پلیٹیں ہمیں درکار ہیں۔ اگر 41 نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں، ایک ہی پلیٹ پہ روزانہ لکھیں، اس کو دھو کر اس مریض کو پلا دیں، بھلے آپ خود مریض ہیں یا کوئی اور شخص مریض ہے۔ سورۃ الفاتحہ جن چیزوں کے ساتھ لکھنی ہے، جس پر لکھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ عمل 41 دن 41 ڈیز ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ بھی آپ 41 پلیٹیں بھلے پرچیز کر لیں، 41 پلیٹس، اور ان پر اکٹھا ہی لکھ کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ 41 پلیٹس چائنا کی پرچیز نہیں کر سکتے، چینی کی پلیٹیں، تو روزانہ ایک ہی پلیٹ پر لکھیں اور اس کو دھو کر اس مریض کو پلا دیا جائے۔ اور اس میں اب بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کمنٹ وغیرہ آتے ہیں، بھائی آپ نے ٹائم نہیں بتایا۔ تو ٹائم جس ٹائم میں آپ کے لیے آسانی ہو، جو ٹائم آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، اسی ٹائم میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہمارا وہ مرض چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں 41 ڈیز ہم نے ریگولر کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا۔ بھلے آپ کو پہلے ہی شفا مل جائے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور اگر کسی دن ناگا ہو جاتا ہے، ایک دن بھی پلیٹ چھوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں، بھائی ہمیں کوئی اس سے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو؟ اللہ کے بندو، قرآن پاک ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، میں کوئی آپ کو ٹوٹکے یا آپ کو منتر نہیں سکھا رہا کہ جس کے ذریعے آپ کو نقصان ہونے والا ہے، اور نہ ہی ایسی چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ہمارا ایک اعتماد ہے، نالج پاور پر آپ کا ٹرسٹ ہے، انشاءاللہ یہ ٹرسٹ آپ کا ساری زندگی قائم رہے گا، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی ہی چیز لائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں برکتیں ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں برکتیں ہیں، کون سا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا بھائی آپ کو؟ کوئی خدا کا خوف کریں، ایسے کامنٹ نہ کریں جس سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں اور آپ کو بھی پریشانی کا سامنا ہو یا ہمیں بھی پریشانی کا سامنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب نفسیاتی طور پر بھی بندے نے کوئی عمل شروع کیا، وظیفہ شروع کیا، اس کے سر میں درد ہو گیا تو وہ پریشان ہو جائے گا، میں نے یہ وظیفہ کیا ہے تو اس لیے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہم آپ کو منتر نہیں سکھا رہے کہ جس سے آپ کو نقصان ہوگا، یا ایسی چیزیں، ایسے تعویذ نہیں لا رہے فلانی کتاب سے اٹھایا، فلانی کتاب سے اٹھایا جو اوتھینٹک نہیں ہوتے اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کسی ٹائم بھی پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، قرآن پاک کی جتنی تلاوت کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ کی پریشانیاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دور ہوں گی، لیکن تلاوت کرنی صحیح ہے، ہمیں صحیح پڑھنا آتا ہو۔ اسی طرح جو ہم وظائف کرنے ہم نے وہ بھی ہمیں صحیح کرنے آتے ہیں، اور اسی طرح جو میں نے عمل بتایا سورۃ الفاتحہ کا، یہ آپ کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ خود لکھیں، آپ کسی اچھے حافظ کے پاس چلے جائیں، اپنے امام مسجد کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، ریکویسٹ کریں، سر یہ عمل ہے، یہ مجھے 41 پلیٹیں ہیں، آپ اس پر، کیونکہ دیکھیں ایک امام، ایک نمازی شخص وہ ہم سے بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہم نمازی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا درجہ زیادہ ہے، کون پیارا ہے، یہ نہ تو میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، یہ میں نہیں جانتا۔ تو کوشش کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اچھے اچھے اعمال کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو برائیوں سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اب دوسرے کچھ عمل بھی آپ کو بتاؤں گا جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کے لیے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں میں بیمار رہتا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ کوشش کیا کریں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، ناد علی اگر آپ کو آتا ہے یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اسی طرح جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے اس کے لیے میں آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گا، اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جب موقع ملے، فضول گوئی نہیں کرنی ہے آپ نے، جب جب آپ کو موقع ملے آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔
یا سلام پہلا ہے یا سلامو، ٹھیک ہے، یا الف یا سین لام الف لام میم، یا سلامو، یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا، یہ اس کے لیے ہے جو اکثر بیمار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا معیدو، یا معیدو، یا الف یا میم عین یا دال، یا معیدو، یا معیدو، یہ اس لیے آپ کو بار بار بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھی خامی نہ رہے، کیونکہ ٹیکسٹ میں لکھتا نہیں ہوں، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، اس لیے وضاحت سے بتا دیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اچھے طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ اور دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمان پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے تو مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت بیماری سے بچائے، لیکن بیماری اگر آتی ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر، مومنین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس امت پر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بخار جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا تھا۔ اپنی عادت بنائیں شکر ادا کرنے کی، جب بھی کوئی نعمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو کوشش کریں کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور بیماریوں اور پریشانیوں سے ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز آپ کے لیے، نیو وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔